السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. بسم اللہ. عزیزان محترم، ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریاں موضوع مجالس ہے، اور اس سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج لفظ وَرَسُولُهُ پر گفتگو ہوگی. انما پہ گفتگو ہو چکی، ولیکم اللہ پہ گفتگو ہو چکی. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 55 میں اپنے نظام ولایت و حاکمیت کو بیان فرما رہا ہے. یہ آیت اصل میں ایک آؤٹ لائن ہے اور ایک ڈیکلریشن ہے خدا کے نظام ولایت کا. ولایت، جیسا کہ بعد میں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، اہل سنت اس آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ولی کا ترجمہ دوست اور رفیق کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور وہ اہل ایمان تمہارے دوست ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا ترجمہ ہے. ہمارے مترجمین اور علماء جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظ ولی کا ترجمہ حاکم، گارڈین اور سرپرست کرتے ہیں.
کہ اے اہل ایمان، تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست، تمہارا گارڈین اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت علمی، تفصیلی اور علم لغت اور گرامر کی روشنی میں گفتگو کروں گا میں جب انشاءاللہ امامت پہ گفتگو کروں گا۔ ابھی چونکہ گفتگو ورسولہ پہ ہے تو میں اس منزل پہ گفتگو صرف رسالت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 مجلسوں میں توحید کا تذکرہ ہوا، اور میں نے کل بیان کر دیا کہ توحید کا تذکرہ اس لیے لازمی تھا کہ توحید اور کربلا کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ توحید اور قربانی امام حسین علیہ السلام یہ آپس میں ان کا ربط ہے اور یہ آپس میں مربوط ہیں۔ اور ویسے بھی کربلا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک دن میں کربلا وجود میں نہیں آتی۔ کربلا کے 2 رخ ہیں، ایک بہت روشن رخ ہے، بہت تابناک رخ ہے، اور ایک بہت اس کا سیاہ، تاریک اور بھیانک رخ ہے۔ کربلا کی 2 تصویریں ہیں، 2 رخ ہیں۔ ایک رخ درخشاں ہے، تابان ہے، بہت روشن ہے، بہت برائٹ ہے، اور یہ وہ رخ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کی قربانی اور ان کے کردار والا رخ ہے۔ لیکن دوسرا رخ یزید ابن زیاد شمر اور اس حکومت والا رخ ہے کہ انہوں نے کربلا میں کیا رول پلے کیا اور کس قسم کے کردار کا مظاہرہ کیا، تو وہ کربلا کا تاریک رخ ہے، وہ کربلا کا شرمناک رخ ہے، وہ کربلا کا بہت بھیانک رخ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کربلا کو روشن، تابناک اور اس کو اسلام کا ایک مثالی رخ سمجھتے ہیں، وہ کربلا کے تذکرے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے ہیں۔ وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب محرم کا چاند نمودار ہو اور وہ اکٹھا ہو کے کربلا کا تذکرہ کریں، کربلا کی یاد منائیں۔ وہ کربلا کی یاد مناتے ہیں تو بڑے فخر سے مناتے ہیں، افتخار سے مناتے ہیں، ان کا سر بلند ہوتا ہے، سینہ ان کا تانا ہوا ہوتا ہے، سینہ پھلا کے وہ آتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک وہ رخ ہے کربلا کا شہادت والا۔ لیکن ایک دوسرا گروپ ہے کہ جو محرم آنے سے پہلے ہی دل چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے اور فتوے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ کربلا کے لیے مجالس ہوں، یہ جلوس کیوں نکالے جائیں، یہ عزاداری کیوں ہو، یہ مجلسیں کیوں ہوں، ان کے پڑھنے والوں کی زبان بندی کر دی جائے، جلوسوں پہ پابندی لگا دی جائے، مجالس اور عزاداری پہ پابندی لگا لی جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کربلا کے تاریک رخ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ جب کربلا کا تذکرہ ہوگا، جب امام حسین کی قربانی کا تذکرہ ہوگا، تو جہاں ایک طرف یہ امام علیہ السلام اور ان کے خاندان رسالت کے لیے یہ شان کی بات ہوگی، وہاں پہ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بڑی ندامت کی بات ہوگی اور بڑی شرم کی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی تاریخ کے بارے میں ہم 2 روایتیں دیکھتے ہیں، ایک روایت جو کربلا کی اس قربانی کو تابناک سمجھتی ہے اور دوسری شرمناک سمجھتی ہے۔
جو شرمسار ہے، جو شرمناک سمجھتی ہے اور کربلا کے تذکرے سے شرمسار ہوتی ہے، وہ ہے کہ جو مجلس و ماتم سے گریزاں ہے، جو عزاخانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، جو جلوس کو بند کرنا چاہتے ہیں، جو عزاداری پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن جن کے لیے کربلا عشق کی داستان ہے، محبت کی داستان ہے، یہ کردار کی عظمت کی داستان ہے، یہ قربانی اور ایثار کی داستان ہے، یہ ذبح عظیم کی داستان ہے، وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی عزاداری کو جاری و ساری رکھنے کے لیے مصر ہیں، اور صبح قیامت تک اس کو جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، کربلا کے بھی دو رخ ہیں، اس واقعہ کربلا کے دو رخ ہیں، اور ہماری طرف والا وہ رخ وہ افتخار کا رخ ہے، وہ تابناک ہے، وہ درخشاں ہے، وہ روشن پہلو ہے۔ اسی لیے ہم کربلا کا جب تذکرہ کرتے ہیں، آنکھوں میں ہماری آنسو ہوتے ہیں، لیکن سر ہمارا بلند ہوتا ہے، سر ہمارا بلند ہوتا ہے۔ اور غازی کا علم لے کے جب ہم آتے ہیں اور ہمارے جوانوں نے جب وہ علم اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس علم کو زمین پہ نہیں آسمان تک بلند کیے ہوئے، اس لیے کہ ابو الفضل العباس کا وہ علم ہے، اٹھانے والے کے قدم زمین پہ ہیں مگر علم کا پھریرا جو ہے وہ عرش الہی تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی یا علی یا علی۔ تو عزیزان گرامی، رسالت توحید کے بعد اللہ نے ایک جو ہائرارکی بیان کی ہے اس حاکمیت کی، تو توحید کے بعد تذکرہ ہے رسالت کا، اور یہ بہت اہم تذکرہ ہے۔ رسالت، قرآن مجید میں اللہ نے جا بجا رسولوں کے تذکرے کیے ہیں، اور قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ایک ایک لفظ وحی منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، ایک لفظ قرآن مجید میں زائد نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے، ایک ایک لفظ گنا ہوا اور چنا ہوا اور بالکل برمحل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے رسولوں کے تذکرے کیے ہیں، اور بعض رسولوں کے نام پہ سورے ہیں پورے، جیسے سورہ یونس ہے، جیسے سورہ یوسف ہے، جیسے سورہ نوح ہے، جیسے سورہ ابراہیم ہے، جیسے سورہ محمد ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سورہ سورۃ الانبیاء ہے، یعنی جس کا نام ہی الانبیاء ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسالت، نبوت اور رسولوں کا تذکرہ جو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ہوا ہے، ریپیٹیشن کے ساتھ ہوا ہے، جا بجا ہوا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا ایک خاص میسج ہے جو خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ رسالت کا تذکرہ ہو، نبوت کا تذکرہ ہو، رسولوں کا تذکرہ ہو، انبیاء کا تذکرہ ہو، اور وہ اتنا ضروری ہے کہ صرف قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملتا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت وارث مثلاً تعلیم دیتے ہیں کہ یہ زیارت پڑھو جب مولا کی زیارت کو جاؤ، یا اگر کربلا میں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر پہ جہاں پہ بھی ہو
کربلا کی طرف رخ کر کے یہ زیارت پڑھو تو وہاں پہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد تک انبیاء کا نام بنام تذکرہ ہے. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ، اور پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد نبی اللہ. یہ انبیاء کے نام، حتیٰ کہ زیارت کس کی ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی ہے. ہم کربلا کی طرف رخ کر کے کربلا میں پہنچ کے امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن پہلے تذکرہ آدم کا ہے، پھر نوح کا ہے، پھر ابراہیم کا ہے، پھر موسیٰ کا ہے، پھر عیسیٰ کا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ہے، پھر علی مرتضیٰ کا ہے، اس کے بعد تذکرہ ہے حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کا. لہٰذا یہ خود زیارت ہمیں بتا رہی ہے کہ امام کا تذکرہ بھی کرو تو ایک تسلسل ذہن میں رکھو. امام علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں. آپ انبیاء کو منہا کر کے، انبیاء کو نظر انداز کر کے، انبیاء کی سٹوری، انبیاء کی تبلیغ، انبیاء کی قربانیاں نظر انداز کر کے کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. کربلا نقطہ عروج ہے، وہی قربانیوں کا سلسلہ جو انبیاء سے شروع ہوا تھا، اور ایک ایک نبی اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہا. جب وہ قربانیوں کا سلسلہ اپنے عروج پہ آتا ہے نا، ذبح عظیم کی منزل پہ، تو اس کا نام کربلا ہے. یعنی عروج اس وقت سمجھ میں آئے گا جب پورا اس کا قربانی کا سفر آپ کے سامنے ہو کہ آدم نے یہ قربانی کا سلسلہ شروع کیا، پھر نوح نے اس کو آگے بڑھایا، پھر ابراہیم اسماعیل کو جب لے کے منا میں آئے تو وہ کیا منظر تھا، اور پھر جب حسین اپنی قربانی لے کے کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو وہ کیا منظر ہے. یہ پورا سلسلہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ پچھلی قربانیوں کا تذکرہ بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیے باواز بلند. لہٰذا رسالت اور نبوت یہی وجہ ہے کہ ہمارے اصول دین میں توحید، عدل اور پھر کیا ہے؟ نبوت ہے. نبوت کے بعد امامت ہے، اور امامت کے بعد قیامت ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہے، اور اس مقام کو محفوظ رکھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو اسی آرڈر میں ہم محفوظ رکھیں گے تو جو میسیج ہوگا وہ بہت کنسسٹنٹ ہوگا، اور اول بھی سامنے آخر بھی سامنے. آپ کتاب اٹھا لیں اور اس کا نہ مقدمہ پڑھیں، نہ اس کا انٹروڈکشن پڑھیں، نہ اس کے پہلے چیپٹر پڑھیں، اور آخری چیپٹر پڑھ کے خلاصہ اس کا کنکلوژن آپ یاد کر لیں. بتائیے اس کتاب کا کتنے فیصد آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ جب کتاب اٹھاتے ہیں تو ایک سمجھدار آدمی تو انٹروڈکشن سے شروع کرتا ہے کہ بھئی مصنف کا پہلے انٹروڈکشن پڑھوں کہ اس نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے، کتاب لکھنے کی اسے ضرورت کیوں پیش آئی، کس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں یہ شخص کتاب لکھ رہا ہے، کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کچھ لوگوں نے ریویو لکھے ہیں تو وہ ان کو پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کتاب چیپٹر بہ چیپٹر آپ پڑھتے ہیں، اور آخر تک جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کتاب کو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ نہ مقدمہ پڑھیں، نہ انٹروڈکشن پڑھیں، نہ ریویو پڑھیں، نہ پہلے چیپٹر پڑھیں، آخری چیپٹر پہ چلے جائیں. تو ایسے ہی عزیزان گرامی، اگر ہم توحید کا ذکر نہ کریں، نبوت کا ذکر نہ کریں، عدل کا ذکر نہ کریں، اور سیدھے آپ امامت پہ چلے آئیں، تو اس سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن امامت جانشین ہے نبوت کی. اگر نبوت نہ سمجھ میں آئی تو امامت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لوگوں کو ٹھوکر ہی یہاں سے لگی. جو نبی کو نہ پہچان سکے تھے وہی اس کے ولی کو بھی نہ پہچان سکے.
یہ جو لوگوں نے غلطی کی بعد میں انتخاب ولی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مقام رسالت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اگر رسول کو سمجھ چکے ہوتے تو رسول کے جانشین کو بھی صحیح طور پہ سمجھتے۔ غلطی وہاں سے لگی تھی، اور آج بھی اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم پہلے رسالت سمجھائیں اور رسالت کے بعد امامت سمجھائیں۔ ایک صلوات پڑھیے باواز بلند۔ رسالت ترجمانی ہے توحید کی۔ ایک لفظ اگر ایک ون لائنر آپ کو دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ توحید کی ترجمان رسالت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو جو خلق کیا ہے، یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی وزڈم سے، ڈیوائن وزڈم سے جو نظام قائم کیا ہے وہ نظم کا ہے، یعنی چیزوں میں ایک خاص نظم رکھا ہے اور اسباب کا ذریعہ رکھا ہے کہ ایک چیز سبب بنتی ہے دوسرے کے، دوسری چیز سبب بنتی ہے تیسری چیز کا، ایک مسلسل اسباب کا رشتہ اور تعلق ہے۔ آٹومیٹکلی اللہ نے اس دنیا کے نظام کو اس طرح خلق نہیں کیا کہ اسباب کو منہا کر کے مسببات جو ہیں وہ وجود میں لے آیا ہو، حتیٰ کہ اس دنیا میں جو اللہ نے خلق کی ہیں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ خلق کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ابرپٹلی ایک ہی دفعہ اکٹھے خلق کر دی ہو۔ یہ جو تخلیق ہے نا، یہ جو نظام ہے، یہ دنیا ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس میں ہر چیز اکٹھی ایک ہی وقت پہ خلق نہیں ہوئی۔ کوئی چیز اول ہے، کوئی چیز اس کے بعد دوئم ہے، پھر کوئی سوئم ہے، پھر ایک ترتیب ہے جس کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو خلق کیا ہے۔ ایک آرڈر تو وہ ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بتاتی ہے کہ پہلے دن اللہ نے اس چیز کو خلق کیا، دوسرے دن اللہ نے اس چیز کو خلق کیا، تیسرے دن اللہ نے اس چیز کو خلق کیا، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن اور ساتویں دن اللہ نے پھر کہانی پڑھ رکھی ہے نا آپ نے، پھر اللہ نے آرام کیا۔ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کہ 6 دن اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن اتوار والے دن آرام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سنڈے اسکول میں بچوں کو آتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن اللہ بھی آرام کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے پیرنٹس کھینچ کے اسکول لے جاتے ہیں۔ وہ ایک آرڈر ہے، لیکن سائنٹسٹس نے اور اسکالرز نے جب اس آرڈر کو دیکھا، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے قرآن، بائبل اور سائنس، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں فرینچ رائٹر جو ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ آرڈر سائنٹیفک نہیں ہے۔ سائنس اس آرڈر کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بتاتی ہے اس یونیورس کی کریشن کا، اس کو صحیح نہیں سمجھتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے آرڈر نہیں بیان کیا، لیکن یہ ضرور بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں۔ 6 دن میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اب اس کے اوپر علماء نے بحثیں کی ہیں کہ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ وہی منڈے ٹو سیٹرڈے ہے یا کچھ اور ہے؟ تو جب وہ کہتے ہیں کہ دن 6، اگر یہ دن تصور کیے جائیں تو ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی، ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا، ابھی چاند اور سورج پیدا نہیں ہوئے، ابھی یہ نظام کہکشاں پیدا نہیں ہوا، تو یہ دن 24 گھنٹے والے کیسے آ گئے؟ لاجیکلی نہیں ہے کہ بھائی یہ دن 24 گھنٹے والے، یہ تو ایک خاص جب نظام جس طرح حرکت کرتا ہے، زمین جس طرح حرکت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ 24 گھنٹے میں شب و روز پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو نہ زمین پیدا ہوئی، نہ آسمان پیدا ہوا، نہ چاند پیدا ہوا، نہ سورج پیدا ہوا، نہ ستارے پیدا ہوئے، نہ کہکشاں پیدا ہوئی، تو یہ 6 دن کہاں سے آ گئے؟ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے،
اور ثابت کیا ہے کہ 6 دنوں سے مراد 6 فیزز ہیں، 6 دن نہیں ہیں۔ اللہ نے یونیورس کو، اس پوری کائنات کو 6 فیزز میں، 6 مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ ایک مرحلے میں ایک مخصوص تخلیق کی ہے، پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، پھر چوتھا مرحلہ، پھر 5واں مرحلہ، پھر 6واں مرحلہ، اور پھر جب یہ دنیا اس قابل ہو گئی کہ اس میں انسان آ کے جی سکے، بس سکے، رہ سکے، تو انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کر کے پھر زمین پہ بھیجا۔ تو ایک باقاعدہ نظم ہے، ایک ترتیب ہے کہ جس کے ساتھ خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ ایک آرڈر ہے، زمین، آسمان، پھر اس کے بعد یہ اوشنز، دریا، یہ چرند پرند، یہ ویجیٹیشنز، یہ گارڈنز، یہ سبزی، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ جانور، یہ انسان۔ اب پوری کائنات کو دیکھیں، ہر چیز کمپلیمنٹری ہے ایک دوسری چیز کے لیے۔ ہر چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، جتنے علم کی ضرورت ہے، جتنے اسکل کی ضرورت ہے، جتنے ہنر کی ضرورت ہے، جتنا دوست اور دشمن کا شعور اسے ہونا چاہیے، اللہ نے ہر مخلوق کو وہ چیزیں خلق دی۔ ہر مخلوق کو اتنا علم دیا ہے، اتنا ہنر دیا ہے، اتنا اسکل اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہو یا بے مقصد ہو۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک رول ہے جو اس دنیا میں وہ پلے کر رہی ہے۔ اب ہم سمجھ سکے ہیں، ڈسکور کر سکے ہیں اب تک، یا ابھی نہیں کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک آرڈر کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ خلق کیا ہے، اور یہی آرڈر اور یہ نظم اور یہ آرگنائزیشن چیزوں کے درمیان جو ہے اس پوری کائنات کے اندر، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک وائز کریٹر کی کریشن ہے، ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ جہاں ہو سائٹ پہ جا کے دیکھا کریں وہاں منظر کیا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو وہاں پہ جا کے ذرا دیکھیں کہ چیزوں کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اگر کھڑکی کھلی رہ جائے نا اور باہر سے ہوا کا جھونکا آ جائے تو کمرے کے اندر تصویریں، سینریز، وہ ڈیکوریشن پیسز وہ کیسے گرتے اور کیسے پڑتے ہیں وہ بھی جا کے دیکھیے۔ اور جب خود خاتون خانہ چیزوں کو رکھتی اور سجاتی ہے جس انداز سے، پھر کبھی کمرے میں جا کے اس کو دیکھیں، دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں آرڈر نہیں ہوتا، چیزیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، بے ترتیب ہوتی ہیں، کمپلیمنٹری نہیں ہوتی، کوئی ان میں لاجیکل آرڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جن چیزوں میں لاجیکل آرڈر ہو، جو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں ایک دوسرے کی ضرورت کو، ایک دوسرے کے رول کو، اور سب مل کے ایک طرف حرکت کر رہی ہیں، یہ کائنات موشن میں ہے، حرکت میں ہے، ہر چیز موشن میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے یا اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، مگر مجال ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے رکاوٹ بنے۔ ایک چیز دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی بلکہ راستہ دے رہی ہے اس کو۔ ہر چیز کی ترتیب معین ہے، ہر چیز کی رفتار معین ہے، ہر چیز کا راؤٹ متعین ہے۔ یہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فلاں وقت پہ سورج گرہن لگے گا، چاند گرہن لگے گا، چاند نظر آئے گا، فلاں موقع پہ زلزلہ، اور یہ ساری چیزیں جو پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز کی ترتیب، ہر چیز کی رفتار، ہر چیز کا آرڈر، ہر چیز کا راؤٹ متعین ہے۔ اور جو لوگ وہ علم جانتے ہیں، جن لوگوں کی وہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ پریڈکٹ آپ اسی چیز کو کر سکتے ہیں جس کا کوئی آرڈر ہو، جس کا کوئی نظم ہو، جس کے اندر کوئی ترتیب ہو۔ جس کے اندر کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، اس کو آپ پریڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے باواز والا۔
تو عزیزان گرامی، یہ تمہید تھی کہ کائنات میں خدا نے ہر چیز کو جو خلق کیا ہے اس کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ جو پانی میں رہتے ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ ان کو فراہم کی ہیں۔ وہ تیریں گے کیسے، سردی اور گرمی کا کیسے مظاہرہ کا مقابلہ کریں گے، ان کو وہ ساری چیزیں دیں جو پانی والے ہیں۔ جو خشکی میں رہنے والے ہیں ان کو وہ ساری چیزیں دیں جو ان کی ضرورت تھیں خشکی میں سروائیو کرنے کے لیے۔ ہر چیز کو اس کی ضرورت، اس کی ہر ضرورت دی، اس کو رزق، اس کو خوراک کہاں سے ملے گی، وہ اپنا گھر کیسے بنائے گی، گھونسلہ کیسے بنائے گی، اپنی کچھار کیسے بنائے گی، اور اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کو خطرہ کہاں سے ہے، اور اس خطرے کو وہ دور کیسے کریں گے، اس خطرے سے بچیں گے کیسے۔ ہر چیز اللہ نے اس کے لیے پیدا کی۔ تو جہاں پہ یہ ساری فزیکل نیڈز ہیں نا، ہر چیز کی پوری کی ہیں، انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کے، انسان کی نیڈز اور اس کی ضروریات صرف فزیکل نہیں تھیں۔ انسان جانور نہیں ہے کہ اس کی ضرورت صرف پیٹ بھرنا ہے یا صرف بچے پیدا کرنا ہے اور صرف خود زندگی کے چند سال اس دنیا میں رہ کے پھر اس کے بعد مر جانا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے، اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے زمین پہ بھیجا ہے۔ اشرف المخلوقات فی احسن تقویم بنا کے بھیجا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، جہاں پہ اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا، وہاں پہ اس کی عقل کی ضروریات، اس کی روح کی ضروریات، اس کی سول کی ضروریات، اس کی روحانیت کی ضروریات، اس کی معنویت کی ضروریات، ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ جہاں پہ ہمارے پیٹ کا انتظام کیا ہے وہاں پہ ہماری عقل کا انتظام بھی کیا ہے۔ چونکہ انسان عقل رکھتا ہے، انسان انٹلیکٹ رکھتا ہے، وہ اس کے انٹلیکچول، جسے کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ، فوڈ فار سٹمک جہاں پہ دیا ہے وہاں پہ فوڈ فار تھاٹ بھی دیا ہے۔ وہ فوڈ فار تھاٹ انسان کے لیے کون لائے؟ وہ انبیاء لائے۔ یہ انبیاء یہ بھیجے کہ یہ آ کے ہماری عقل کی رہنمائی کریں، ہماری روح کی تربیت کریں، اور ہمیں حیوان سے، چونکہ ہم بنیادی طور پہ تو وہی اینیمل کنگڈم کا حصہ ہے نا، تو ہمیں حیوانیت کے درجے سے اٹھا کے ہمیں انسانیت کے درجے پہ لے آئیں۔ ورنہ انبیاء نہ آتے تو ہم بھی حیوانوں کی طرح کے حیوان ہوتے، جیسے وحشی قبائل۔ ہر آدمی صرف اپنی فکر کرتا، اپنا ہی پیٹ بھرتا۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جانور صرف اپنی فکر کرتا ہے، انسان اپنے ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرتا ہے۔ یہی فرق ہے حیوان اور انسان کے درمیان۔ حیوان کو صرف اپنی فکر ہوتی، سوائے ان مدرز کے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، لیکن تھوڑا عرصہ، جیسے ہی بچے اڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، دین دے آر ایٹ دیئر اون۔ لیکن انسان میں یہ ہے کہ انسان اپنی فکر بھی کرتا ہے اور دوسروں کی فکر بھی کرتا ہے۔ انسان کے جہاں پر حیوانی تقاضے ہیں، انسان کو لباس بھی چاہیے، انسان کو خوراک بھی چاہیے، انسان کو گھر بھی چاہیے، انسان کو یہ ساری چیزیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے انسانی فرائض بھی ہیں، اس کے روحانی فرائض بھی ہیں، اس کے عقلی فرائض بھی ہیں۔ ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ انبیاء قانون لے کے آئے، شریعتیں لے کے آئے، اور شریعت اس لیے لے کے آئے کہ انسان، اب فرض کر لیں کہ چند انسان ایک جگہ پہ اکٹھے رہتے ہوں، تو وہ بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی آرگنائزیشن کے، بغیر کسی آرڈر کے، بغیر کسی ڈسپلن کے وہ کیسے رہ سکتے ہیں اکٹھے؟ ایک دفتر میں کام کر سکتے ہیں چند آدمی؟
اگر ان کے درمیان کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی ایک ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، اگر ان کے درمیان کوئی آرڈر نہ ہو کہ اس کو کون کھولے گا، کون بند کرے گا، کون لائٹیں آن کرے گا، کون آف کرے گا، کون اس کے بلز ادا کرے گا، اس کی بجلی، پانی، گیس، انٹرنیٹ، ان سب کے بلز آتے ہیں، اگر سارے یوزرز بن جائیں، سارے استعمال کرنے والے ہوں، ایک دفعہ سارے بل دے رہے ہیں، ایک دفعہ کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک دفعہ سارے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دفعہ کوئی بھی نہیں ہے، تو 4 آدمی اگر ایک دفتر میں بھی کام کریں تو ان کو ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، ایک آرڈر کی ضرورت ہے، جو کہ اسپیس شیئر کر رہے ہیں نا. تو اسی طرح سے انسانی معاشرہ، انسان قانون کے بغیر، ایک نظم کے بغیر، ایک گورنمنٹ کے بغیر، ایک آپس میں سوشل کانٹریکٹ کے بغیر انسانی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، ورنہ طوائف الملوکی کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ نے انسانیت کی اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پاس سے انبیاء بھیجے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ آ کے معاشرے کو آرگنائز کریں، جن کا کام یہ تھا کہ معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، معاشرے کو انسپائر کریں، معاشرے کو گائیڈ کریں، معاشرے کو اپ لفٹ کریں، معاشرے کے درمیان آپس میں تعلق پیدا کریں، باہمی ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اور اس معاشرے کی اخلاقی، سوشل اور معنوی اور روحانی تربیت اس سطح پہ کر دیں کہ وہ معاشرہ کمپلیمنٹری ہو جائے، چھوٹے کے حقوق بھی ادا ہوں، بڑے کے حقوق بھی ادا ہوں، مرد کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، غریب کو اس کا حصہ ملے، امیر کو اس کا حصہ ملے، چھوٹے کو، بڑے کو، نادار کو، فقیر کو، ثروت مند کو، معاشرے میں عدالت کا وجود آئے، ایک عادلانہ نظام، ایک منصفانہ نظام اس دنیا میں پیدا ہو، جس میں انسان سکھ کے ساتھ، چین کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. ایسے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ قانون بھیجا، ان کے ساتھ شریعت بھیجی. اور یہ اللہ کی ایسی ہی نعمت ہے، جیسے انسان کے لیے آکسیجن نعمت ہے، جیسے انسان کے لیے خوراک نعمت ہے، جیسے انسان کے لیے رزق نعمت ہے، ایسے ہی شریعت، کتاب، آسمانی ہدایت اور انبیاء بھی اللہ کی نعمت ہیں، بلکہ وہ بڑی نعمت ہیں، اس لیے کہ اسی نعمت سے انسان بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا دے. لہٰذا انسان نے یہ جو ترقی کی ہے نا، ان سنگ ہیروز کا نام آپ نے سن رکھا ہے نا، یہ ان سنگ ہیروز انسانیت کے انبیاء ہیں. انبیاء ہیں کہ جو سب سے پہلے انوینٹرز تھے، جنہوں نے آ کے خدا سے جو سیکھ کے آئے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دنیا تو یہ کہتی ہے نا کہ آدم دنیا پہ آئے تو بالکل جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جو اسلامک ورلڈ ویو ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو زمین پہ بعد میں بھیجا، لیکن تمام علم اس کو پہلے سے دے دیا. تو اسلامک ورلڈ ویو یہ ہے کہ انسان نے جب اس دنیا پہ قدم رکھا تو وہ جاہل نہیں تھا، وہ عالم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو علم دیا اور پھر اس کے بعد ان کو زمین پہ بھیجا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ انبیاء سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لیکن جب وہ نبی اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو جیسا کہ کلاسز میں ہوتا ہے، ٹیچر جب نہ ہو کلاس میں، ٹیچر چلا جائے کہیں آگے پیچھے، تو عام طور پہ بچے کیا کرتے ہیں؟ کھیل تماشا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے وڑھتے کوئی نہیں ہے، آپس میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کتابوں کے ساتھ، قلم کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد وہ ڈرائنگ شروع کر دیتے ہیں چاک بورڈ کے اوپر، جو کہ ٹیچر نہیں ہیں. تو انبیاء جب اس دنیا سے جاتے تھے تو امت بگاڑ کا شکار ہو جاتی تھی.
وہ سبق بھلا دیتی تھی، درس کو بھلا دیتی تھی، میسج کو ٹیمپر کر کے خراب کر دیتی تھی، پھر اس کے بعد جہالت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ ایک اور نبی بھیجتا تھا۔ وہ نبی آ کے پھر وہاں سے کام شروع کرتے، قوم کو ایجوکیٹ کرتے، قوم کو دوبارہ راستے پہ ڈالتے، تہذیب سکھاتے، تمدن سکھاتے، ویلیوز سکھاتے، ادب سکھاتے، احترام سکھاتے، اور معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے ایک موومنٹ چلاتے تھے۔ یہ میں آپ کا اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ہے پوری تاریخ کا تسلسل، آدم سے لے کے آپ چلے آئیے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ کہ معاشرہ جب بالکل جاہل ہو جاتا تھا، ابینڈن کر دیتا تھا پریویس نبی کی تعلیمات کو اور ان کے مشن کو، ان کے میسج کو، اور بالکل جب جاہل ہو جاتا تھا، جب دنیا میں ہر طرف تاریکی چھا جاتی تھی، تو پھر اللہ ایک اور نبی کو بھیجتا، وہ آ کے نئے سرے سے پھر علم کی شمع کو روشن کرتے۔ جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو عرب کا معاشرہ اور وہ زمانہ کیا کہلاتا تھا؟ جاہلیت کا زمانہ۔ یہ ٹرم تو آپ نے سن رکھی ہے نا، کہ جاہلیت یعنی جو لفظ اس معاشرے کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس معاشرے کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، اگر ایک لفظ میں آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ جاہلیت، وحشت، بربریت، کہ اس معاشرے میں اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کر کے بھیجا کہ آپ اس معاشرے کو، اس کی اصلاح کیجیے اور اس کو ٹھیک کیجیے۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ میں آج اس گفتگو کو وہاں تک پہنچا سکوں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، شاید مجھے کل اس بات کو مکمل کرنا ہوگا، لیکن میں آپ کو جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اور جو چیلنج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنی ہوں یا شیعہ، دونوں طرف کے مسلمانوں نے نبی مکرم کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں اپنے نبی کا، احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، درک نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا کیلیبر کیا تھا۔ ہمیں ہمارے نبی کے کیلیبر کا، ہمیں ہمارے نبی کی جو کوالیفیکیشن تھی، جو ہمارے نبی کا کارنامہ تھا، اس کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل سنت کے اجتماعات میں آپ جائیں، وہ تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد نعت، پھر پیغمبر کا تذکرہ تبرکاً ہوگا 2-4 منٹ، مگر پھر فوراً بات صحابہ کی آ جائے گی۔ پیغمبر کا جو تذکرہ ہے وہ بڑا مختصر سا ہوتا ہے، وہ بھی پیغمبر کی زلفیں اور پیغمبر کے بال اور پیغمبر کی آنکھیں اور پیغمبر کی اونٹنی اور پیغمبر کی کملی اور پیغمبر کی چادر اور پیغمبر کی ان چیزوں کا ایک سپرفیشل سا تذکرہ، اور اس کے فوراً بعد وہ صحابہ کے تذکرے، اور صحابہ نے یہ تیر مارا اور انہوں نے وہ تیر مارا، اور پھر جناب دنیا فتح کر لی اور ملک قائم ہو گیا اور مسلم امپائر وجود میں آ گیا اور پھر گولڈن ایج آ گئی اور مسلمان جو ہے وہ اتنی بڑی حکومت مسلمانوں نے کی۔ تو تذکرہ جو ہے وہ عام طور پہ پیغمبر کا بڑا سیریمونیل سا ہوتا ہے۔ کبھی نہیں بتایا گیا کہ پیغمبر ایک انسان نے کہاں سے کام شروع کیا اور صرف 23 سال کے اندر اندر اس نے اس کام کو کہاں تک پہنچایا، اور وہ 23 سال کس طرح کے 23 سال تھے، اور پھر اینڈ پروڈکٹ جو ہے پیغمبر نے جو پروڈیوس کیا، تاریخ بشر میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی وہ کارنامہ انجام دینے کی کہ جو محمد مصطفیٰ نے انجام دیا۔
اور ہماری طرف بھی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، ابھی مجلس ہوئی آپ نے سنی کہ وہی ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، پھر اس کے بعد مولانا مجلس کے لیے بیٹھیں گے، اور ہم لوگ بھی عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی لائنز کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو مناسبت ہوتی ہے، جو ہمارے جشن ہوتے ہیں، یہ فلاں امام کا ہے، یہ فلاں امام کا ہے، فلاں کی ولادت ہے، فلاں امام کی شہادت ہے، یہ غدیر کا جشن ہے، یہ مباہلہ کا جشن ہے، جو ہمارے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ ہمارے ہاں بھی پیغمبر کا ذکر جو ہے وہ سیریمونیل ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کارنامہ، پیغمبر کی تاریخ، پیغمبر کی ہسٹری، پیغمبر کا کام، پیغمبر کے وہ جو سٹرگل ہے، وہ عام طور پہ بہت کم ذکر ہوتی ہے۔ غدیر کا ذکر ہو گیا، مباہلہ کا ذکر ہو گیا، خیبر کا ذکر ہو گیا، 2-4 واقعے ہجرت، شب ہجرت کا ذکر ہو گیا، اور اسی کے اوپر اکتفا کر لی۔ پھر سارا تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سارا تذکرہ صحابہ کا ہوتا ہے، یہاں پہ سارا تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے۔ حالانکہ صحابہ بھی محمد کے صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی محمد کے اہل بیت ہیں۔ وہ صحابہ کی عظمت بھی اسی لیے ہے کہ وہ محمد کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کی عظمت بھی اسی لیے ہے کہ یہ محمد کے اہل بیت ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی محمد کے ساتھ ناانصافی، اور یہاں پر بھی محمد کے ساتھ ناانصافی۔ بڑا تیر مارا تو ہم نے عید میلاد کر لی 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو ایک دن، وہ بھی چونکہ اس میں شیئرڈ پروگرام ہوتا ہے، امام جعفر صادق کی ولادت بھی ہے اور پیغمبر اکرم کا میلاد بھی ہے۔ 1 گھنٹے میں آپ نے 2 اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو عزیزان گرامی، جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کس درجے کے انسان ہیں، ان کا کیا مقام ہے خدا کی نظروں میں، ان کا کیا مقام ہے قرآن کے اندر، اور ان کے کیا فضائل ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود بیان کیے ہیں اور وہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں، یا کون سے وہ فضائل ہیں جو اہل بیت محمد مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں، مگر ہم لوگوں کو ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو بیان کریں۔ ہمیں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتانا، اپنے پاس سے کچھ نہیں بیان کرنا۔ محمد کی ثنا خود خدا نے کی ہے، اور محمد کی ثنا علی مرتضیٰ نے کی ہے، اور محمد کی ثنا فاطمہ زہرا نے کی ہے، اور محمد کی ثنا خود ہمارے ائمہ نے کی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں بھی بیان نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہے کہ ہم نبوت اور رسالت کو بس ایسے ہی برائے وزن بیت ذکر کر کے فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو دیکھیں۔ ہر کوئی یہاں پر جو بیٹھا ہے لیڈرز ہیں اپنے اپنے ایریا کے، کوئی والنٹیئرز ہیں، کوئی ڈائریکٹرز ہیں، کوئی ٹرسٹیز ہیں، کوئی فاؤنڈرز ہیں اپنے اپنے اداروں کے، اپنی آرگنائزیشنز کے، اپنے بزنسز کے۔ عزیزان گرامی، 23 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 32 سال تو مجھے اس ملک میں کام کرتے ہوئے ہو گئے، اور کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ کے جن کو 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے۔ لیکن ہم اپنا دیکھیں کہ ہم نے 23 سال کے عرصے میں، 25 سال کے عرصے میں، 50 سال کے عرصے میں جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اکثر لوگ تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے، اپنے شوہر کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے، اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہیں کر سکے، اپنے بھائی اور بہن کو اپنے راستے پہ نہیں لا سکے، اور ساری زندگی صرف ہو گئی تو ایک مسجد، ایک سینٹر، ایک آرگنائزیشن، ایک چھوٹا موٹا بزنس۔ یہ ہے ہماری ساری زندگی کی سٹرگل کا نتیجہ۔ لیکن عزیزان گرامی، اور وہ بھی 21ویں صدی میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، پڑھے لکھے معاشرے میں، اب آپ تصور کریں ایک قبائلی معاشرے میں، ایک جاہل معاشرے میں، ایک گنوار معاشرے میں، ایک ان پڑھ معاشرے میں، ایک ضدی معاشرے میں، ایک لجباز معاشرے میں
ایک مائلڈ اخلاق کا آدمی، ایک خوش اخلاق آدمی، ایک جینٹل مین کو آپ چھوڑ دیں جاہلوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اس سے بڑا عذاب اس جینٹل مین کے لیے کیا ہو سکتا؟ یعنی آپ کبھی جاہلوں کے ساتھ ایک بس میں 2 گھنٹہ سفر کر کے دیکھ لیجئے، دیکھیے گا کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ پاگل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ جو بچے اچھل کود کرتے ہیں، بعض اوقات بڑے انرجیٹک بچے، بڑے ہائپر بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ کو گزارنا پڑ جائے نا، یا 2 گھنٹہ کار میں یا بس میں، 10 دفعہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، مگر صبر کے بندھن 10 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ، ابو سفیان جیسے لوگ، اور جہالت کی اس منزل پہ فائز، 1 2 نہیں، پورا معاشرہ جاہل، قبائلی معاشرہ، ضدی معاشرہ، خونخوار معاشرہ، لوٹ مار کرنے والا معاشرہ، جو جرم کو قابل فخر سمجھتا تھا، جو قتل و غارت کر کے اس پہ فخر کرتا تھا، اس معاشرے میں ایک پاک و پاکیزہ اخلاق کا انسان، اور وہ بھی کہ جو انکا لعلی خلق عظیم، جو رف ٹف نہیں، انتہائی مائلڈ، انتہائی نرم مزاج، انتہائی نرم خو انسان، جو کسی کے سامنے ٹانگ پھیلا کے بیٹھتا نہیں، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو دیوار کے ساتھ سہارا نہیں لگاتا، جو کسی کی بات کو نہیں ٹوکتا، جو ہاتھ میں لائے تو جب تک اگلا ہاتھ نہ چھوڑ دے خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا، اس مزاج کا انسان جاہلوں کے ساتھ، جاہل معاشرے میں آ کے اب ان کی اصلاح کرنے پہ مامور ہے، اور اس کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وہ کام کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ ایک بچے اور ایک خاتون کے ساتھ، ایک بچے اور ایک خاتون کے ساتھ، اور مشن کیا ہے؟ للعالمین، پورے عالمین کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ کسی کو کہا جائے کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنی اسٹیبلش کریں بزنس کے لیے، اور ایک ایسا بزنس آپ کو شروع کرنا ہے کہ جو دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں ہوگا، ہر ملک میں اس کا چین ہوگا، اور ہر ملک میں اس کے شعبے ہوں گے، اور اس میں دنیا کی ہر چیز ہوگی، اس چین کے اس اندر، سٹور کے اندر بکے گی، اور آپ وہ کام شروع کریں۔ اچھا جی، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں، آپ بتائیے آپ ہماری کیا مدد کریں گے، فنڈز کیا ہوں گے، کہاں سے دیں گے؟ وہ جیب سے $1 کا بل نکالیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ $1 جو ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، اور آپ اللہ کا نام لیجئے اور شروع کر دیجئے۔ مجھے بتائیے کون ہے آپ میں سے ایسا آدمی کہ جو $1 کا بل لے کے ملٹائی نیشنل ایسی کمپنی جو ہے اور ایسا بزنس وہ شروع کر دے گا؟ کہے گا کہ بھائی اگر مجھے آپ اتنا بڑا ٹاسک دے رہے ہیں کہ ایک ایسا بزنس، ایک ایسی کمپنی جو ملٹائی نیشنل ہو، جو دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں ہو، دنیا کے ہر ملک میں ہو، وہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہو، جو ایسے سٹورز ہوں کہ جس میں دنیا کی ہر چیز مہیا ہو، اتنا بڑا بزنس اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں شروع کرنے کے لیے تو کم از کم کوئی $50 بلین تو دیں مجھے شروع کرنے کے لیے۔ آپ $1 بل مجھے دے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ملٹائی نیشنل بزنس شروع کر دو۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا پیغمبر کو مبعوث کر رہا ہے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے، اور کام کہاں سے شروع کرو؟ ایک 10 سال کا بچہ ہے اور ایک آپ کی بیوی ہے خدیجہ، 2 آدمیوں سے پیغمبر نے کام کو شروع کیا ہے۔ بڑے آدمی کی یہ دلیل ہوتی ہے، بڑا آدمی ہمیشہ چھوٹے لیول سے کام شروع کرتا ہے اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چھوٹا آدمی ہمیشہ زیادہ وسائل کا طلبگار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وسائل زیادہ ہوں گے تو کام چلے گا، لیکن جو با کمال لوگ ہوتے ہیں، جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے مائنڈز اور برینز ہوتے ہیں، وہ اپنے ملٹائی نیشنل بزنس پلانز بھی یہ نیپکنز کے اوپر پہلے بناتے ہیں۔ ایک میٹنگ ریسٹوران میں ہوئی، آئی ہاپ میں،
اور وہیں پہ آئیڈیا آیا اور وہیں پہ کوئی چیز نہیں ملی تو نیپکن لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ پلان بنایا گیا، اور پھر وہ بیسمنٹ سے کام شروع ہوا، اور پھر وہ بیسمنٹ سے جو کام شروع ہوا وہ پوری دنیا میں ملٹی نیشنل بزنس اور اس کے چینز بن گئے۔ ایسے بزنسز ہیں دنیا میں کہ جو اتنی ہمبل شروعات سے شروع ہوئے اور پھر وہ وہاں تک پہنچے۔ پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ ایک بچے سے، ایک عورت سے کام کو شروع کیا، اور 23 سال کے اندر اندر صورتحال کیا ہوئی کہ پورا جزیرۃ العرب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، اور 1.5 لاکھ آدمی نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا۔ 1.5 لاکھ آدمی، اور حج میں ہر آدمی نہیں آیا ہوا تھا، نہ ہی ہر آدمی حج پہ جا سکتا ہے، وہی لوگ جا سکتے ہیں جو حج کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ 23 سال کے اندر اندر لوگوں کا دین بدلنا، لوگوں کا مذہب بدلنا، لوگوں کا دماغ بدلنا، لوگوں کی فکر بدلنا، لوگوں کا طرز زندگی بدلنا، لوگوں کے حلال و حرام کو بدلنا، لوگوں کے ٹیبوز کو بدلنا، لوگوں کی ویلیوز کو بدلنا، لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا، کلچر کو بدلنا۔ عزیزان گرامی، کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے اندر۔ یہ وہ کارنامہ ہے کہ جو نہ محمد سے پہلے کسی نے انجام دیا، نہ محمد کے بعد کسی کو انجام دینے کی توفیق ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا۔ اس کو آپ اپنے طور پہ، اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں تھا تو میں تفصیل میں اور وہ مثالوں میں نہیں گیا، لیکن آپ ایک سوسیالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایک مینجمنٹ کے آدمی کے طور پہ، لیڈرشپ کے آدمی کے طور پہ، بزنس لیڈر کے طور پہ، ایک فزیشین کے طور پہ، ایک سائنٹسٹ کے طور پہ آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں کہ ایک انسان اتنی بڑی تبدیلی اتنے مختصر عرصے میں، جس کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں تھے، بیوی کی دولت، حضرت خدیجہ کی دولت وہ بھی بہت تھی، مگر وہ کب تک چلی؟ وہ کتنا عرصہ چلی دعوت؟ وہ آپ شیب ابی طالب جانتے ہیں؟ شیب ابی طالب میں صورتحال کیا ہو گئی تھی؟ پتے کھانے پڑتے تھے، گھاس کھانا پڑتا تھا۔ امیر المومنین ایک انسان ہے، 10 سال کے ہیں، پھر 13 کے ہیں، پھر 20 کے ہیں، لیکن ایک ہیں، ایک چچا ہیں ابو طالب۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں؟ بعد میں جو 4 لوگ ساتھ ملے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ بدر میں کہاں تک کھڑے ہوئے، احد میں کہاں تک ساتھ چلے، خیبر میں انہوں نے کیا کمال دکھایا، خندق میں انہوں نے کیا کمال دکھایا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں سیاہی لشکر۔ وہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، وہ چبانے اور کھانے کے نہیں ہیں۔ وہ سیاہی لشکر ہے صرف، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کردار ادا کیا وہ لوگ یہی تھوڑے سے تھے، لیکن اتنے لیمیٹڈ ریسورسز کو مینیج کرنا، کریٹیولی ان کو استعمال کرنا، ان کے ذریعے سے نتائج حاصل کرنا۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ معجزے سے ہوا ہے۔ پیغمبر نے اپنے دانت توڑوائے ہیں، پیغمبر نے خود زخم کھائے ہیں، پیغمبر نے خود فاقے اٹھائے ہیں، پیغمبر نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں، پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی ہے، پیغمبر کو جہاد کرنا پڑا ہے، پیغمبر نے بائیکاٹ کو فیس کیا ہے، پیغمبر نے گالی کھائی ہے، پیغمبر نے دھکے کھائے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اسٹرانگ ول تھی، کتنے مضبوط اعصاب تھے پیغمبر کے۔ اور پھر پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بڑے رف اینڈ ٹف قسم کے لوگ تھے۔ پیغمبر کوئی مارشل ٹائپ کے آدمی نہیں تھے، کوئی رف ٹف آدمی نہیں تھے۔ ہی واز اے جینٹل مین۔ انک لعلی خلق عظیم۔ روایات میں ہے کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی جتنی شرمیلی ہوتی ہے نا، پیغمبر اتنے شرمیلے تھے، اور ادب اور احترام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے، اپنے تو اپنے دشمن کا بھی احترام کرنے والے۔
لیکن وہ گٹس کیا تھے پیغمبر کے پاس؟ وہ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے کیریکٹر کے اندر وہ خوبیاں کیا تھیں کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ ان کو تلاش کیا جائے۔ صلوات پڑھ لینا، داد دے لینا، نعت پڑھ لینا، قصیدہ پڑھ لینا، یہ آسان کام ہے۔ اصل چیز ہے کہ پیغمبر کے وہ گٹس معلوم کیے جائیں، پیغمبر کی وہ کوالٹیز معلوم کی جائیں، پیغمبر کی سیرت کے اندر سے وہ سبق سیکھے جائیں، وہ سیکرٹس سیکھے جائیں پیغمبر کی لیڈرشپ کے، پیغمبر کی کریٹو لیڈرشپ اور پیغمبر کے کیریکٹر سے، تاکہ ہم چراغوں سے چراغ جلا سکیں، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بدل سکیں، اپنے آپ کو بدل سکیں، اپنے خاندان کو بدل سکیں، اپنے معاشرے کو بدل سکیں، اور ہم اس دنیا میں محمد مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ ہونا چاہیے مقصد۔ تو اب میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں بس اس نقطے پہ، باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اہل سنت کے ہاں پیغمبر کا کارنامہ اور بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے پیچھے اتنا بڑا ایمپائر چھوڑا، اتنی بڑی حکومت چھوڑی، اتنے صحابہ چھوڑے اور اتنی مضبوط حکومت اپنے پیچھے چھوڑی۔ پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک حکومت چھوڑ کے گئے۔ اور ہمارے نزدیک عزیزان گرامی وہ کارنامہ ضرور ہے پیغمبر کا، لیکن جو بڑا کارنامہ ہے پیغمبر کا، حکومت سے بڑا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے پیچھے علی مرتضیٰ کو چھوڑا، فاطمہ زہرا کو چھوڑا، حسن اور حسین کو چھوڑا۔ اپنے بعد اپنے اس کیلیبر اور کوالٹی کے وارث چھوڑے۔ اب میں آپ کو چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیجئے۔ عزیزان گرامی، وہ جن صحابہ کی بات ہوتی ہے نا کہ پیغمبر نے اپنے بعد اتنے صحابہ چھوڑے اور پیغمبر نے اپنے بعد ایک حکومت چھوڑی، چند سالوں کے اندر اندر ان صحابہ کی حالت کہاں سے کہاں تک چلی گئی اور اس حکومت کا حال کیا ہوا؟ یہ کربلا اسی کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں کو پیغمبر کا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی حکومت، نہ صحابہ کسی کام کے رہے اور نہ وہ حکومت کسی کام کی رہی، لیکن اگر پیغمبر کے مشن کو کسی نے زندہ رکھا، اس کو خطرات سے محفوظ کیا اور پیغمبر کے کام کو بچایا اور اس کو آج تک یہاں آنے کے لیے آگے بڑھایا، تو وہ وہی قربانیاں ہیں جو پیغمبر کے بعد علی نے دی ہیں، فاطمہ زہرا نے دی ہیں، حسن مجتبی نے دی ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے دی۔ جو چیز پیغمبر کی زیادہ دیر پا ثابت ہوئی، پیغمبر کا کارنامہ اس کیلیبر کے لوگ تیار کرنا تھا، اس کیلیبر کے، اس کوالٹی کے لوگ اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر وہ ڈٹے رہیں گے اپنے مشن کے اوپر، اور وہ پیغمبر کی اس شمع کو روشن رکھیں گے، چاہے اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے انہیں اپنا خون کیوں نہ دینا پڑے، انہیں اپنے بچوں کا خون کیوں نہ دینا پڑے۔ اور وہ پیغمبر نے جو اتنا ٹائم انویسٹ کیا، پیغمبر نے جو اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا، اتنا اعتماد دیا، اتنا کانفیڈنس دیا، اتنا ناز دیا اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو، وہ اس کی وجہ اب سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے تھے۔ آپ بھی جب انویسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں ریٹرن ادھر سے کتنا ملے گا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ جو ٹائم وہ اپنی بیٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا، سب سے زیادہ عزت اور احترام پیغمبر نے فاطمہ کا کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنا احترام پیغمبر نے فاطمہ زہرا کا کیا ہے، اتنا احترام کسی دوسرے شخص کا نہیں کیا، اور پھر جتنا احترام علی مرتضیٰ کا کیا ہے، اور جتنا پیار، لاڈ،
محبت حسن و حسین کے ساتھ کیا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ نواسے تھے، اس لیے نہیں کیا کہ وہ بیٹی تھیں، اس لیے نہیں کیا کہ وہ داماد تھے. پیغمبر جانتے تھے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پیغمبر نے ان کو فیوچر کے لیے تیار کیا کہ میں تو نہیں رہوں گا، لیکن پیغمبر جانتے تھے پیغمبر کے بعد تاریک آندھیاں چلیں گی. عرب ایک دفعہ اپنے قدموں پہ پلٹ جائے گا، دوبارہ قبائلیت پلٹ آئے گی. اسلام کا یہ کارواں جب آگے چلے گا تو اس میں انحراف پیدا ہوگا. اس انحراف کو دور کرنے کے لیے، شمع اسلام کو روشن رکھنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت تھی، پیغمبر نے وہ لوگ تیار کیے، اور وہ لوگ یہ ہے. لہٰذا میری نظر میں پیغمبر کا کارنامہ حکومت چھوڑنا یا 1.5 لاکھ صحابہ چھوڑنا نہیں ہے. پیغمبر کا بڑا کارنامہ یہی 4 لوگ ہیں جو پیغمبر نے اپنے بعد چھوڑے تھے. اور آج اس کا ذکر آپ سن ہی رہے ہیں. یہ کربلا جس کی ہم یاد منا رہے ہیں، اسلام مٹ گیا ہوتا، اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو گیا ہوتا، شریعت بدل دی گئی ہوتی، اگر حسین آگے آ کے قربانی نہ دیتے، اور اگر حسین آ کے انکار بیعت نہ کرتے، اور اگر حسین آ کے یزید کو نو نہ کہتے. یہ اسلام کا تسلسل، یہ اسلام کا وجود، یہ اسلام کا آج تک آنا، یہاں تک آنا، یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. تو پورے وہ صحابہ، چاہے وہ لاکھ تھے، چاہے وہ 1.5 لاکھ تھے، چاہے وہ جتنے تھے، ان کا کنٹریبیوشن ایک طرف، اور ایک حسین کا کنٹریبیوشن صرف عصر عاشور کا ایک طرف. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو کربلا نے زندہ کیا ہے، اور کربلا یہ حسین کی داستان ہے، یہ حسین کی قربانی ہے، یہ ذبح عظیم ہے. عزیزان گرامی، حسین نے آ کے جو قربانیاں دی ہیں نا کربلا میں، یہ کوئی چھوٹی قربانیاں نہ تھیں. گود کے پالے ہوئوں کو، اولاد کو، نور نظر کو، اپنی آنکھوں کے نور کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنے اصحاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوکا اور پیاسا ذبح ہوتے ہوئے حسین نے دیکھا ہے. یہ جن 2 شہیدوں کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، یہ حسین کے بھانجے تھے. رقیہ بنت علی کے 2 بیٹے تھے، مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے. مسلم بن عقیل حسین کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، اور بہنوئی تھے. رقیہ بنت علی کے شوہر تھے. اور یہ 2 بچے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ، جو بڑے تھے ان کا نام عبداللہ تھا، اور جو چھوٹے تھے ان کا نام محمد تھا. اور یہ 2 شہزادے، ان کی شہادت کے بارے میں تاریخ میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. چونکہ مرثیہ جو پڑھا گیا ہے میں اسی کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا چاہتا ہوں، اور یہی روایت ذاکرین عام طور پہ مجالس میں پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ سننے کے بھی عادی ہیں، تو میں وہی پڑھوں گا. ورنہ علماء جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے انداز سے بھی ان کی شہادت بیان کی ہے، اور وہ روز عاشور بیان کی ہے کربلا کے اندر. لیکن جو مرثیہ پڑھا گیا اور جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے روایت، میں وہی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے نا کوفہ کے اندر، تو یہ 2 بچے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یہ دربدر ہو گئے. باپ شہید ہو گئے تو یہ بچے بے سرپرست ہو گئے. اور پھر جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا اور دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح سے یہ بچے کوفہ کے اندر بے سرپرست ہو کے کوفہ کی گلیوں میں یہ رات کے وقت یہ پھر رہے تھے کہ کوئی جگہ ملے جہاں پہ یہ اپنا سر چھپائیں. کہ ایک خاتون اتفاق سے مومنہ نکلی اور اس نے ان کو پناہ دی،
اور یہ اس کے گھر چلے گئے۔ اس کا داماد تھا جس کا نام حارث تھا، اس کو شک ہوا کہ یہ بار بار اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے میری مدر ان لا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ بچے کہ جن کو حکومت تلاش کر رہی ہے، جن کو ابن زیاد تلاش کروا رہا ہے، وہ بچے ہمارے گھر میں ہیں۔ یہ ظالم گیا، اس نے سوتے ہوئے ان دونوں پھول جیسے بچوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھا لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو اس ظالم نے سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھا لیا، اور اس کے بعد چونکہ انعام کا اعلان ہو چکا تھا کہ جو ان کے سر لائے گا ان کو اتنا انعام ملے گا، یہ اس انعام کی لالچ میں ان بچوں کو لے کے شہر سے باہر نکل گیا کہ وہاں چل کے میں ان کے سر قلم کروں گا اور پھر لا کے حاکم کو دے کے میں اپنا انعام حاصل کروں گا۔ عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ وہ اس سے کہتے رہے کہ تو ہمیں قتل نہ کر، ہمیں بیچ دے اور اس سے بھی تمہیں اتنے ہی پیسے مل جائیں گے جتنے تمہیں حاکم دینے والا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تمہیں قتل کروں گا۔ نہر کے کنارے لے گیا اور کہا کہ تم اپنے کرتے اتارو، اس کے بعد میں تمہیں ابھی قتل کروں گا۔ جو بڑا تھا نا بیٹا، بڑا عبداللہ، اس نے تو اپنا کرتا اتار لیا، لیکن چھوٹا اتنا چھوٹا تھا کہ جب گھبرا گیا نا بچہ، تو بچے سے اپنے قمیص کے بٹن نہیں کھل رہے تھے۔ خدا کسی کی اولاد پہ وہ وقت نہ لائے کہ ظالم حارث جیسا ظالم سفاک تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے، بچوں کو جھڑک رہا ہے، بچوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ایک نے تو اپنے بٹن کھول لیے اور اپنا کرتا اتار لیا، لیکن چھوٹا جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس سے اپنے بٹن نہیں کھل رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اس کے وہ بٹن کھولے، جب اس کا کرتا اتر گیا تو یہ ان کو قتل کرنا چاہا اس نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا وقت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہمیں قتل کر دینا۔ 2 رکعت نماز کی ان کو اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں دی اور ان کو قتل کرنا چاہا تو پہلے اس نے جب بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو وہ چھوٹا سامنے آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ادب تھا اس خاندان کے بچوں میں بھی، اس خاندان کے بچے بھی جو ہیں ان آداب کا خیال کرتے تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دیکھ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے کر، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں، میں بڑے بھائی کو جو میرے باپ کے برابر ہے، آج میرے باپ کی منزل پہ ہے، میں اس کو اپنے سامنے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب اس کو قتل کرنا چاہا تو بڑا سامنے آ گیا، اس نے کہا چھوٹا بھائی اولاد کے برابر ہوتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی قتل نہیں ہوگا۔ عزیزو، اس ظالم نے تلوار اٹھائی، ایک ایسا وار کیا دونوں بھائیوں کو، دونوں کی گردنیں کتنی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ہی ضرب کے ساتھ دونوں کو اس نے شہید کر دیا۔ دونوں کے سر اپنے اس نے ہاتھ میں رکھے اور لاشیں دونوں کے نہر میں بہا دیے۔ کہتے ہیں جیسے دونوں کے لاشیں نہر میں گئے نا تو لاشیں اکٹھے ہو گئے، باہوں میں باہیں ڈال دیں یتیموں نے، گویا کہ وہ اپنے ایک دوسرے کو ایک اب پرسہ دے رہے ہیں، سر قلم ہو چکے ہیں، لیکن شہیدوں کے لاشیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔